اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو سعی اور تکثیر کے بارے میں ہے. پہلے ان دونوں لفظوں کا ترجمہ سنا دوں، اس کے بعد ان کا مطلب. سعی یعنی کوشش کرنا، تکثیر کوتاہی کرنا، یا یہاں پر تکثیر کو چھوٹے کرنے کی معنی میں بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سعی ہے کیا؟ یہ تو لفظی ترجمہ ہوا. تکثیر ہے کیا؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعی صفا اور مروہ کے بیچ میں 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سعی کے مستحبات بھی آپ کو بتائیں گے، سعی کے واجبات بھی آپ کو بتائیں گے. سعی کے مستحبات یہ ہیں کہ جب آپ سعی کرنے جائیں، ٹھیک ہے، یوں سمجھیں کہ اگر میں سمجھا سکوں، فرض کریں یہ خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ہے کہ صفا اور مروہ ہے. تو فرما دیں جب سعی کرنے آپ جائیں گے تو حجر اسود کو مس کر کے پھر آپ سعی کی طرف نکلیں. یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. ٹھیک. اب جب آپ سعی والی جگہ پہ پہنچے تو پھر کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں. اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ بھی آپ کو نظر آئے. آج کل تو اتنی رش ہے کہ یہ چیزیں 2-4 منٹ کے لیے تو ممکن ہو سکتی ہے، لیکن جتنی یہ دعائیں بتا رہے ہیں اتنی دعائیں کھڑے ہو کے آپ نہیں پڑھ سکیں گے. آپ کو دھکے دیں گے، آپ کو گرائیں گے. تو بہرحال خانہ کعبہ کی طرف جو ہے کیا ہے وہ منہ کر کے کھڑا ہوگا. لیکن سعی سے پہلے مستحب ہے کہ اپنے اوپر زمزم کا پانی چھڑکے ڈالے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی مستحب ہے کہ پھر خود اپنے ہاتھوں سے وہ پانی نکالے. وہاں ڈول پڑے ہیں، بالٹیاں مثلا پڑی تھیں، ابھی تو نہیں ہے. ابھی میں 2 مرتبہ الحمدللہ گیا ہوں، کوشش کرتا ہوں تلاش کروں کہ وہ کہاں ہے زمزم کا کنواں، نظر ہی نہیں آتا. اب اس کو ایسے بند کر دیا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے. حالانکہ کہتے ہیں مستحب ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے رسی بھیجیں بالٹی کے ساتھ بھر کے، پھر وہ اپنے جسم کے اوپر جو ہے کیا وہ پانی ڈالیں، اور پانی ڈالتے وقت جو ہے کیا ہے وہ دعا وغیرہ بھی جو ہے کیا وہ پڑھے. پھر فرماتے ہیں کہ سعی میں مستحب ہے کہ انسان باطہارت ہونا چاہیے من الحدث والخبث. مستحب کا مطلب یہ ہے کہ بغیر وضو کے بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اگر آپ کا جسم مثلا جو ہے کیا خبث والی نجاست میں وہ نجس ہے تو بھی آپ جو ہے کیا ہے جناب سعی کر سکتے ہیں. لیکن مستحب یہ ہے کہ آپ باطہارت ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ آپ جائیں تو سعی کرنے سے پہلے صفا کی پہاڑی پہ رک جائیں. رکنے کے بعد فرض کریں 100 مرتبہ درود پڑھیں، 100 مرتبہ جو ہے کیا ہے وہ الحمدللہ پڑھیں، 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. یہ دعا پڑھنے کے بعد واجب ہو النیت، واجب ہے کہ آپ نیت کریں سعی کی اور سعی شروع کر دیں. تو اب سعی کے لیے پھر یوں سمجھیں جیسے 2 پہاڑیاں ہیں، یہ صفا کی پہاڑی ہے، یہ مروہ کی پہاڑی ہے، اور ادھر خانہ کعبہ ہے. ٹھیک. آپ صفا سے شروع کریں گے تو مروہ تک پہنچیں گے، یہ تقریباً 0.25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 0.25 کلومیٹر. ٹھیک ہے. یہ ایک چکر ہو گیا. پھر مروہ سے صفا تک آئیں گے، یہ 2 چکر. تو 2 چکر کے کتنے ہو گئے؟ 1.5 کلومیٹر. ٹھیک ہے. 4 چکر کے کتنے ہو گئے جی؟ سبحان اللہ. 2 کے 1.5 تو 4 کے کتنے ہو گئے؟ 3. ہاں 4 کے کتنے ہو گئے؟ 6 کے کتنے ہو گئے؟ 4.5. اور 7 ہم بڑھا دیں تو یعنی یہ سمجھیں تقریباً 5.25 کلومیٹر آپ کو وہاں چلنا ہے. ٹھیک ہے. یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ
جب آپ نے 7 چکر لگا لیے، اب کیا کریں گے؟ تقصیر، یعنی بالوں کو تھوڑا سا کاٹیں گے. اگر کوئی گنجا ہے یا اس کو بال ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو ناخن ہے تو ناخن کو کاٹے گا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ بھی نہیں ہے، فرض کریں نہ ناخن ہے نہ بال ہیں، تو پھر جو ہے کیا ہے، بگ پاکی اپنے سر پہ گھمائے گا. بگ پاکی یا بلیڈ، ٹھیک ہے، اپنے سر پہ خالی اس طرح دے گا. ٹھیک ہے. تو نہیں، تکثیر میں فل نہیں گھمائے گا کچھ، کیونکہ آپ حج پہ گئے ہیں تو آپ کو مینا میں فل بال جو ہے وہ منڈوانے ہیں. اگر یہاں پر منڈوا دیے، ٹھیک ہے، پھر تو مسئلہ ہی ختم. ہاں البتہ اگر یہ صحیح ہے ہی حج کی، کیونکہ ایک صحیح کس کی ہوتی ہے؟ طواف، اس کی عمرے کی. ٹھیک ہے. عمرے میں نہیں منڈوانے، البتہ جو ہے کیا ہے، آپ جناب اس میں کریں گے حج میں. تو حج کی صحیح ہوتی ہے مینا کے بعد، تو آپ کے سر کے بال تو ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ وہ مینا میں آپ منڈوا کے آئے. تو پھر لازمی طور پر آپ کو تقسیم کرنی پڑے گی، یعنی 2-4 ناخن بھی آپ نے اگر جو ہے کیا تراش لیے، کاٹ لی، تو بھی آپ کی تقسیر ہو گئی. بات واضح ہوئی؟ عبارت پڑھیں بس، بالکل حافظ صاحب آسان ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے. القول فی السعی و تقصیر، یہ ہماری بحث صحیح اور تقصیر کے بارے میں ہے. اب گلشیر صاحب آپ کو بیدار ہونے کا ثبوت دیں گے. تقصیر کو میں نے مجرور کیوں پڑھا جی؟ وہ تقصیر اچھے تو پر میں طاقت لگانی پوندی فی تقصیر سے آئی کو نا بھائی. گلشیر صاحب بتائیں گے نا. ہاں کون عطف ہے، کس پر عطف ہے، حرف عطف کیا ہے؟ ہاں فل بات بتائیں نا. واو کیا ہے؟ واو عطف ہے. چلیں، وہ مقدمات ہی اس کو بھی مجرور پڑھیں. یعنی یہ بحث ہمارا صحیح کے بارے میں ہے، اور تکثیر کے بارے میں، اور صحیح کے مقدمات کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. کلھا مسنونتن، یہ جو مقدمات ہیں واجب نہیں ہے، سب کے سب سنتیں ہیں. بھائی کیا عدد لگاتے جائیں مشاہد صاحب؟ پینسل. اب یہ دیکھیں، یہ پھر آپ جھگڑے والی بات کرتے ہیں. ایک بھائی آپ نسیم نمبر لگائیں. استلام الحجر، جناب حجر اسود کو جب صحیح کی طرف آئیں تو اس کو استلام کر کے آئیں. استلام کا ترجمہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے. بہرحال اس کو چوم کر آئیں یا اس کو مس کر کے آئیں ہاتھ وغیرہ کے ساتھ. کب؟ عند ارادت الخروج الی السعی، جب آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ صحیح کی طرف نکلیں. نکلنے کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا اقبال؟ نکلنے کا ترجمہ کا ہاں خوب. دوسرا جو بھائی مستحب چیز ہے، وہ شرب من زمزم، زمزم کا پانی پی کر پھر آپ جو کیا ہے صحیح کریں. وہ سب الماء، یہ تیسری چیز. اور پانی ڈالیں اپنے اوپر. کون سا پانی؟ من ہو، زمزم والا. ٹھیک ہے. علیہ، کس پر ڈالیں؟ علیہ، خود حاجی اپنے اوپر ڈالے. من الدلو، اس ڈول کے ذریعے پانی ڈالے. المقابل للحجر، جو حجر اسود کے سامنے والا ڈول ہے. فرض کریں بھائی کنویں کے تو 4 طرف ہوتے ہیں نا، اگر اس پہ 4 ڈول ہیں تو لازمی ایک مشرق کی طرف ڈول ہے، ایک مغرب کی طرف ہے، ایک جنوب کی طرف، ایک شمال. جو حجر اسود کی سائڈ والا ڈول ہے اس سے پانی اپنے اوپر ڈالے. وَإِلَّا، اگر اس ڈول سے پانی نہیں ڈالتا یا اس پہ رش ہے، فَمِنْ غَيْرِهِ، تو اس ڈول کو چھوڑ کر دوسرے سائڈ والے ڈول سے پانی ڈالے. وَالْأَفْضَلُ اسْتِقَاؤُهُ بِنَفْسِهِ، افضل یہ ہے کہ پانی کو کھینچے خود حاجی، یعنی کسی نوکر کو نہیں کہے. جب حج پہ گیا تو نوکر اور یہ گویا کہ ایک جیسے ہیں، ہر ایک کو اپنی عبادت کرنی ہے. وہ یقولو عند شرب، اور مستحب ہے کہ جب پانی پی رہا ہے تو یہ دعا پڑے گا، اللہم اجعلہ، اے اللہ اس زمزم کو قرار دے دے علما نافعا، نافع علم.
گویا کہ یہ ایسا پانی ہے جو علم کا ذریعہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، یا خود پانی پینا ہی علم ہے، تو کہتے ہیں اے اللہ اس پانی پینے کو میرے لیے نفع بخش علم قرار دے، وَرِزْقًا وَاسِعًا، اور اس کو میرے لیے وسیع رزق قرار دے، وَشِفَاءً مِّن كُلِّ دَاءٍ، اور ہر بیماری سے اس کو شفا دے، تاکہ سکندر صاحب کو سر میں پھر درد ہی نہ رہے، وہ سقم، اور ہر بیماری سے جو کیا ہے اس پانی کو شفا دے۔ وہ طہارتوں پہ نمبر لگائیں بھائی، اور مستحب ہے کہ انسان صحیح با طہارت ہو کے کرے، من الحدث علی اصح القولین، حدث سے تو طہارت ہونی چاہیے، دو قول میں سے اصح قول یہی ہے۔ وقیل یشترط من الخبث ایضاً، کیل کہتا ہے کہ خبث سے بھی جو ہے کیا ہے طہارت شرط ہے، بھی کا ترجمہ میں نے کہاں سے نکالا؟ ایضاً سے۔ اور جناب نمبر لگائیں، اب کون سا نمبر لگائیں گے پتہ نہیں حافظ صاحب، اب دیکھیں ایسا نہیں کریں حافظ صاحب، وَطَہَارَتُ مِنَ الْحَدَث، ٹھیک ہے، یہ تو وَالْخُرُوجُ مِنْ بَابِ الصَّفَا، بھائی جو مسجد الحرام ہے اس کے دروازوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں جو باب صفا یعنی صفا والا دروازہ ہے اس دروازے سے نکلے، کسی اور دروازے سے نہ نکلے۔ وَهُوَ الْآن داخل فی المسجد، یہ دروازہ ابھی دروازے کی صورت میں نہیں ہے، یہ اب مسجد کے اندر مسجد کا حصہ بن چکا ہے، جیسے بنی شیبہ والا دروازہ تھا، وہ کل پرسوں آپ نے پڑھا کہ وہ بھی ابھی مسجد کے اندر ہو چکا ہے۔ الا انہ، سوائے اس کے کہ یہ جو باب صفا ہے معلم، اس کو معین کیا گیا ہے، اس پر علامتیں لگائی گئی ہیں، کیسے؟ بے استوانت، دو پلر ایسے کھڑے کر دیے ہیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ پرانے زمانے میں یہاں پر دروازہ تھا۔ فَلْيَخْرُجْ مِنْ بَيْنِهِمَا، فَلْيَخْرُجْ الْحَاجِي، بس حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکلے من بینہما، ان دونوں پلروں کے بیچ سے نکل کر پھر صفا کی طرف جائے۔ وہ فی دروس، اور کتاب دروس والے مسئلے میں آئین آسانی پیدا کر دی ہے، کہا کہ مسجد کے اندر جا کر ان دو پلروں کے بیچ سے گزرنا ضروری نہیں، بلکہ ان دو پلروں کے سامنے جو نیا دروازہ بنا ہے اس دروازے سے جو ہے کیا ہے وہ صفا کی طرف چلا جائے۔ الظاہر استحباب الخروج من الباب الموازی، الموازی بمعنی المقابل، کہ مستحب ہے نکلنا اس دروازے سے جو مقابلے میں ہے، لہما ان دو پلروں کے، ایضاً یہ بھی مستحب ہے، یعنی اندر دو پلروں کے بیچ سے ہو کے آئے تو بھی اچھی بات ہے، اور ان پلر سے ہو کے پھر اس دروازے سے بھی نکلے، یعنی گویا کہ دو چیزیں جو انہوں نے بیان کر دی۔ والوقوف علی الصفا، مستحب ہے بھائی، نمبر لگائیں گے حافظ صاحب، مستحب ہے کہ صفا پر کھڑا ہو جائے، بعد صعود الیہ، اس پر چڑھنے کے بعد، کیونکہ پہاڑی پہ یوں ڈھلان کی طرح ہوتی ہے نا، پہلے آپ صفا پر چڑھیں گے تو اس وقت تو آپ چل رہے ہیں، چڑھ کر پھر آپ کھڑے ہو جائیں، یہ مستحب ہے۔ حتی یر البیت، کتنا اس پہاڑی پہ اوپر چڑھے؟ اتنا چڑھے کہ خانہ کعبہ دیکھنے میں آئے، من باب البیت، دروازے والی سائڈ سے، مستقبل القبلہ، اور کعبہ، کھڑا جب ہو رہا ہے تو اس کا منہ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ کعبے کی طرف ہونی چاہیے۔ والدعاء وذکر، اور دعا بھی پڑھنا مستحب ہے، ذکر کرنا بھی مستحب ہے، قبل شروع کرنے سے پہلے۔ کس چیز کو شروع کرنا سکندر صاحب؟ احسن، تو بھائی کتنا ذکر پڑھوں، کتنی دیر وہاں پر؟ فرماتے بقدر قراءۃ البقرۃ مسترسلا، یعنی آرام آرام سے آپ کو سورہ بقرہ کے پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو آدھا گھنٹہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور دعا اور ذکر وغیرہ پڑھتے رہیں۔ وَلْيَكُنْ ذِكْرُ مِئَةَ تَكْبِيرَةٍ، اور کہتے ہیں جو ذکر آپ کر رہے ہیں وہ 100 مرتبہ کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک۔ وَتَسْبِيحَةٍ، اور 100 دفعہ آپ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، 100 دفعہ کہیں الحمدللہ الحمدللہ، 100 دفعہ کہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔
پھر 100 مرتبہ آپ درود پڑھیں محمد پر اور آل محمد پر. اتنی دیر ابھی وہاں پر وہ تو شرطے بولتے ہیں، یعنی وہ جو فوجی اور وہ خبیث ہمارے پاکستانی وہاں وہ مزدوری پہ جاتے ہیں، لمبی داڑھی رکھ کے وہ لال رومال پہن لیتے ہیں سر، وہ کھڑے ہونے ہی نہیں دیتے. یلا یلا، حرکت حرکت، چلو چلو. بس اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو یہ اتنا ذکر اور دعا مستحب ہے. وہ واجب ہو. چلیں مستحبات تو ویسے ہی طالب علم میرے خیال میں کم کرتے ہیں، واجبات کی بات بتاؤ. وہ واجب یہ صحیح کے واجبات میں پھر نمبرنگ ہوگی جناب حافظ صاحب. النیتو، پہلا واجب یہ ہے کہ آپ نیت کریں. المشتمل، تو وہ نیت جو شامل ہو، ٹھیک ہے، کس کو؟ اللہ قصد الفعل. پہلے تو آپ نیت کریں اس عمل کی کہ یہ میں شوگر کی وجہ سے واک کر رہا ہوں، دبلے ہونے کی وجہ سے واک کر رہا ہوں، یا یہ میں صحیح کر رہا ہوں جو حج کا حصہ ہے. الفعل المخصوص متقربا، وہ بھی کیا ہے؟ خدا کے قربت کی خاطر کریں. مقارنتاً للحرکت، یہ نیت کب کریں؟ جب آپ چلنا شروع کریں. یعنی جیسے نیت کی تو آپ چلنا شروع کر دیں، ایسا نہیں کہ آپ بیٹھیں کچھ دیر کے بعد پھر اٹھیں اور حرکت کریں. وللصفا، ٹھیک ہے. اور جو ہے کیا ہے جناب، یہ نیت ملی ہوئی ہو کس کے ساتھ؟ صفا کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، آپ صفا کی پہاڑی اترے نہیں ہیں، ابھی اس پر ہیں. یصعد علیہ، یہ شخص چڑھ جائے صفا پر. فیجزی من ای جزء کان منہ، بھائی وہ پہاڑی تو یوں سمجھے چوڑی 20 فٹ ہے، تو ہم کیا فکس بیچ میں جائیں یا بالکل اس کنارے پر جائیں؟ تو جب ہم صفا شروع کریں تو 20 فٹ کے اوپر چل کے کہتے نہیں، اس کے کسی بھی جز پہ آپ جو ہے کیا ہے ہو تو یہ کافی ہے. بیچ میں ہو تو بھی ٹھیک ہے، ابتدائی والے حصے میں ہو تو بھی ٹھیک ہے، آخری حصے میں ہو تو بھی ٹھیک ہے. او یلصق عقبہ بہ، یا یوں ہے کہ یہ شخص جو ہے کیا ہے جناب چپکا دے اپنی کھڑی. اردو میں کیا بولیں گے؟ کھڑی. کھڑی یعنی کیا؟ یہ چیز فرض کریں کہ یہ جو ہے پہاڑی ہے، یہ پہاڑی ہے نا، تو اس کے ساتھ یوں یہ چپکا کے پھر شروع کرے حرکت. اس سے تھوڑا فاصلہ کر کے پھر شروع کرے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اب کھڑی کو اردو میں کیا بولیں گے؟ ایڑی. ایڑی چپکی ہوئی ہو جناب اس پہاڑی کے ساتھ. ان لم یصعد، اگر اس پہ نہیں چڑھتا، اگر چڑھتا ہے پھر تو ایڑی کا چپکانا ضروری نہیں ہے، پھر تو اس کے اوپر تو کھڑا ہے نا، پہاڑی کے اوپر چلنا شروع کر دے. فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، پھر جب پہنچ گیا کہاں پر؟ مروہ پر، پھر کیا کرے گا؟ الصق اصابع رجلیہ بہا، یہ شخص چپکائے گا اپنے پاؤں کی انگلیاں اس جو ہے مروہ کے ساتھ. یعنی یوں سمجھے یہ بھائی مروہ ہے تو یوں کر کے اپنی انگلیاں اس کے ساتھ چپکے، یا تو اس کے اوپر چڑھ جائے پھر تو مسئلہ ختم. پہاڑی پہ اگر نہیں چڑھتا تو اپنی انگلیاں پاؤں کی اس کے ساتھ جو ہے کیا وہ ملا دے. تو یہ ایسا کیوں کرنا ہے؟ فرماتے ہیں ان لم يدخلها، اگر مروہ میں داخل نہیں ہوتا، لیستوعب سلوک المسافت، تاکہ یہ گھیر لے اس مسافت کے طے کرنے کو، التی بینہما، وہ مسافت جو صفا اور مروہ کے بیچ میں ہے، فی کل شوطن، ہر چکر میں. والبدعۃ، بھائی صاحب نمبر، اور واجب ہے کہ ابتدا صحیح کی کہاں سے کرے؟ صفا سے کرے. والختم بالمروہ، اور یہ بھی نمبر لگے، واجب ہے کہ چکر کا اختتام کہاں پر ہے؟ مروہ پر. فہذا شوطن، تو یہ ایک چکر ہے، یعنی صفا سے مروہ تک پہنچا، یہ ایک چکر ہو گیا. وَأَوْدُهُ مِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّفَا، پھر لوٹ کر آئے گا مروہ سے صفا کی طرف. آخرو، یہ دوسرا چکر ہے. پھر وہ مروہ پہ پہنچے گا، یہ تیسرا چکر. صفا پہ پہنچا، چوتھا. مروہ پہ پانچواں، صفا پہ چھٹا، پھر مروہ پہ ساتواں. فَالسَّابِعُ يَتِمُّ عَلَى الْمَرْوَةِ، تو نتیجے میں جو ساتواں چکر ہے وہ کہاں پر ختم ہوگا؟ مروہ پر ختم ہوگا. خوب جناب. واجبات میں بھائی وَتَرْكُ زِيَادَةَ الْسَبْعَةِ، اور واجب ہے کہ 7 چکر سے زیادہ کو ترک کر دے، 8-9 چکر نہیں لگا سکتا ہے. فَيَبْطُلُ لَوْ زَادَ عَمْدًا،
بس سعی باطل ہو جائے گی اگر جان بوجھ کر یہ 7 چکر سے بڑھاتا ہے، ولو خطوتن، بھلی بڑھانے میں 1 قدم بڑھائے تو بھی جو ہے کیا یہ باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب. وہ نقیصتو، ٹھیک ہے. اور اگر اس نے 7 چکر یہاں ہے نا، اگر 7 چکر سے کم کر دیا، 6.5 چکر پہ جناب آدمی تھک گیا، بیٹھ گیا بیچ میں یا کچھ، پھر فرماتے ہیں اس سے صحیح باطل نہیں ہوگی مشاہد. فیاتی بنقیصت، یہ اس کمی کو انجام دے گا. وہ ان طال زمانو، اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہاں بیٹھ جائے، یا وہاں ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں کہ نیند آنے لگتی ہے، آپ کا نیند کا موڈ ہے تو 6 چکر کے بعد آپ سو جائیں، ٹھیک ہے، پھر 7واں چکر لگا لیں. اذ لا تجب الموالات فی سعی، اس لیے کہ سعی میں لگاتار والی بات واجب نہیں ہے. وہ طواف میں تھی، سعی میں ایسی کوئی چیز واجب نہیں ہے. او کان دون الاربع، یا اگر 4 سے کم چکر پہ بھی ہے تو بھی آپ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں. بل یبنی ولولا شوت، بلکہ یہ بنا رکھے گا جتنا کر چکا ہے، اگر جو 1 چکر ہی کیوں نہ ہو. 1 چکر کے بعد پھر آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں، پھر اٹھ کے دوسرا چکر شروع کر دیں. ٹھیک ہے. وَإِنْ زَادَ سَهْوًا، اچھا اب وہاں مختلف جو ہے نا سوچیں ہوتی ہیں. کوئی انسان تھک جاتا ہے، تھک کی وجہ سے بھی اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. کوئی آدمی ایسا موٹا بندہ دیکھتا ہے کہ اس کے موٹاپے پہ اس کی توجہ چلی جاتی ہے تو اپنے عمل کو بھول جاتا ہے. کوئی بندہ کسی ایسے حسین کو دیکھتا ہے، اس کا دماغ اس پہ خراب ہو جاتا ہے. پھر کوئی بندہ کسی ایسے کو دیکھتا ہے، وہ اتنے دروازے تک دور ہوتا ہے، اس کی بدبو یہاں تک آتی ہے. تو وہاں پر توجہ ہٹانے والے بہت سارے امور ہیں. برحال 7واں چکر آپ کا مکمل ہو گیا، لیکن آپ 8ویں میں بھی شروع ہو گئے. اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ زَادَ سَهْوًا، اگر سہو کی صورت میں سعی کی مقدار بڑھ گئی، تخیر بین الاحدار للزائد، تو اس کے اختیار ہے کہ ضائع کر دے. ضائع کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ احدار سے. ٹھیک ہے، یہ ضائع کر دے اسے اضافی کو. یا یہ بھی اختیار ہے جناب مشاہد صاحب، وہ تکمیل اسبوعین، یا 2 7 چکر، 7 بھائی 7 کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کر سکتا ہے. ان لم یذکر حتی اکمل ثامنہ، البتہ یہ 7 کی اس وقت اجازت ہے جب 8ویں کے کمپلیٹ ہونے کے بعد یاد آئے میں نے تو 8 چکر لگا لیے. لیکن اگر 8واں کمپلیٹ نہیں کیا پھر کیا ہوگا؟ وَإِلَّا، اگر 8واں کمپلیٹ نہیں کیا، تَعَيَّنَ احدارہ، پھر معین ہے کہ اسے 8ویں چکر کو آپ باطل کر دیں، اس کو وہیں چھوڑ دیں. دیکھیں بھائی میرے، ابھی وہاں پر حج پہ چلنے کی ایسی پوزیشن کی ہے کہ مروہ پہ آپ کا 7واں چکر ختم ہو گیا نا، تو بھی آپ اگر طواف نساء کے لیے خانہ کعبہ آنا چاہیں گے تو بھی آدھا چکر آپ کو آنا پڑے گا، نہیں تو بیچ میں دروازہ ہی نہیں. تو کہتے ختم کر کے پھر آپ بھلی بغیر نیت کے جتنا گھومے کوئی پابندی نہیں. ایسا آپ پر کوئی اعتراض نہیں کری، یہ تو میرے 7.5 چکر ہو گئے، جان بوجھ کر میں نے بڑھائے نہیں. بغیر نیت کے چلنا یہ صحیح کا حصہ نہیں ہوگا. طواف، جیسے طواف میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر 8واں چکر کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ 7 کرے یا اس کو ختم کر دے. وَهَذَا الْقَيْدُ يُمْكِنُ اسْتِفَادَتُهُ مِنَ التَّشْبِيهِ، کہتے ہیں یہ جو قید تھی 8ویں کے مکمل ہونے والی، یہ تشبیہ سے ہمیں سمجھ میں آ جاتی. اس کے لیے خام کا ایک لائن آپ نے بڑھا کے ہمارے کتاب کو جو ہے کیا وہ مقدار بڑھا دی. بس آپ یوں کہتے وَإِنْ زَادَ فِي السَّعْيِ فَهُوَ كَالطَّوَافِ، تو جو طواف کا حکم تھا وہ یہاں پر ہی آ جائے گا. وَأَطْلَقَ فِي الدُّرُوسِ الْحُكْمَ وَجَمَاعَةٌ، مصنف صاحب نے کتاب دروس میں مطلق یہ تخیر والی بات کی ہے. یعنی کیا؟ ضائع کرنا چاہے تو ضائع کر سکتا ہے، اگر 2 7 چکر لگا تو 2 7 چکر لگا سکتا ہے. اطلق کا مطلب کیا؟ اس میں یہ تفصیل نہیں بتائی کہ 8واں مکمل کیا تھا یا 8واں مکمل نہیں کیا تھا. والاقوى تقییدہ بما ذکر، لیکن قول اقوی یہ ہے کہ قید لگاتا اس تخیر کو بما ذکر، اس بات کے ساتھ جس کو ذکر کیا گیا. وہ یہ تھا کہ 8ویں کے بعد تخیر ہے، 8ویں سے پہلے تخیر نہیں ہے.
وہاں صرف اور صرف ضائع کرنا ہے. اگر 8 ہو گئے تو پھر تخیر ہے. وحینئذ فالإکمال یکون ثانی مستحبا. حینئذ یعنی جب وہ آپ نے ڈبل 7 چکر لگا لیے تو پہلا 7 چکر واجب ہیں یا دوسرے 7 چکر واجب ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو دوسرے والے 7 ہیں یہ مستحب ہو جائیں گے. وَلَمْ يُشْرَ اسْتِحْبَابُ السَّعْيِ إِلَّا هُنَا. بھائی کیا طواف تو مستحب ہے کہ 360 طواف مثلا کرے؟ کیا سعی بھی مستحب ہے کہ 2-3 سعی کرے؟ کہتے نہیں. سعی کا استحباب کہیں بھی ثابت نہیں ہے، صرف اس مورد میں ثابت ہے کہ جہاں 8واں چکر آپ نے اشتباہاً لگا دیا تو اب مستحب ہے کہ آپ دوسری مرتبہ صحیح کریں. ولا یشرع ابتداء مطلقہ، اور جائز نہیں ہے صحیح کو ڈبل انجام دینا ابتدا میں، یعنی بغیر سہو کے آپ ابتدا سے ہی نیت کریں کہ میں پھر ڈبل صحیح کرتا مطلقہ کسی وقت بھی، نہ کسی عمرے میں نہ کسی حج میں. اور صلی اللہ علی محمد و آل محمد.